بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 385، اردو ترجمہ۔ سخت گرمی میں کپڑے پر سجدہ کرنا جائز ہے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لوگ عمامہ اور ٹوپی پر سجدہ کیا کرتے تھے اور ان کے دونوں ہاتھ آستینوں میں ہوتے۔ ہم سے ابو الولید حشام بن عبد الملک نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے غالب قطان نے بکر بن عبداللہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر سخت گرمی کی وجہ سے کوئی ہم میں سے اپنے کپڑے کا کنارہ سجدے کی جگہ رکھ لیتا۔ حدیث نمبر 386، اردو ترجمہ۔ جوتوں سمیت نماز پڑھنا جائز ہے۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو مسلمہ سعید بن یزید ازدی نے بیان کیا، کہا میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیاں پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ حدیث نمبر 387، اردو ترجمہ۔ موزے پہنے ہوئے نماز پڑھنا جائز ہے۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے اعمش کے واسطے سے، اس نے کہا کہ میں نے ابراہیم نخعی سے سنا، وہ حمام بن حارث سے روایت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے جریر بن عبداللہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر کھڑے ہوئے اور موزوں سمیت نماز پڑھی۔ آپ سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نخعی نے کہا کہ یہ حدیث لوگوں کی نظر میں بہت پسندیدہ تھی، کیونکہ جریر رضی اللہ عنہ آخر میں اسلام لائے تھے۔ حدیث نمبر 388، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا کہ کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا اعمش کے واسطے سے، انہوں نے مسلم بن شعبہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 389، جب کوئی پورا سجدہ نہ کرے تو اس کی نماز کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ ہمیں سلط بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے واصل کے واسطے سے، وہ ابو وائل شقیق بن سلمہ سے، وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا، جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ ابو وائل راوی نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسی ہی نماز پر مر جاتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں مرتا۔ حدیث نمبر 390، سجدے میں اپنی بغلوں کو کھلی رکھے اور اپنی پسلیوں سے ہر دو کہنیوں کو جدا رکھے۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے حدیث بیان کی بکر بن مضر نے، جعفر نے، وہ ابن حرمز سے، انہوں نے عبداللہ بن مالک بن بحینہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازوؤں کے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتے
کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی، اور لیث نے یوں کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 391، اردو ترجمہ۔ قبلے کی طرف منہ کرنے کی فضیلت۔ اور ابو حمید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ نمازی نماز میں اپنے پاؤں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف رکھے۔ ہم سے عمر بن عباس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن مہدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے منصور بن سعد نے میمون بن سیاح کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلے کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحے کو کھایا تو وہ مسلمان ہے۔ جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے، پس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ حدیث نمبر 392، اردو ترجمہ۔ ہم سے نعیم بن حماد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ ابن المبارک نے حمید طویل کے واسطے سے، انہوں نے روایت کیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، پس جب وہ اس کا اقرار کر لیں اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگیں اور ہمارے قبلے کی طرف نماز میں منہ کریں اور ہمارے ذبیحے کو کھانے لگیں، تو ان کا خون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہو گئے، مگر کسی حق کے بدلے، اور باطن میں ان کا حساب اللہ پر رہے گا۔ حدیث نمبر 393، علی بن عبداللہ مدینی نے بیان فرمایا کہ ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حمید طویل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میمون بن سیاح نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ، آدمی کی جان اور مال پر زیادتی کو یا چیزیں حرام کرتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے ذبیحے کو کھایا، تو وہ مسلمان ہے۔ پھر اس کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں، اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو عام مسلمانوں پر ہیں۔ اور ابن ابی مریم نے کہا ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے حمید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 394، مدینہ اور شام والوں کے قبلے کا بیان اور مشرق کا بیان۔ اور مدینہ اور شام والوں کا قبلہ مشرق و مغرب کی طرف نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص اہل مدینہ سے متعلق اور اہل شام بھی اسی میں داخل ہیں کہ پاخانہ پیشاب کے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کرو، البتہ مشرق کی طرف اپنا منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے کہا ہم سے زہری نے عطا بن یزید لیثی کے واسطے سے، انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو اس وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف اس وقت اپنا منہ کر لیا کرو۔ ابو ایوب نے فرمایا کہ ہم جب شام میں آئے تو یہاں کے بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے تھے، جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو ہم مڑ جاتے اور اللہ عز و جل سے استغفار کرتے تھے،
اور زہری نے عطا سے اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا۔ اس میں یوں ہے کہ عطا نے کہا میں نے ابو ایوب سے سنا، انہوں نے اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حدیث نمبر 395، اردو ترجمہ۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ مقام ابراہیم کی نماز کی جگہ بناؤ۔ ہم سے حمیدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عمر بن دینار نے، کہا ہم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس نے بیت اللہ کا طواف عمرے کے لیے کیا لیکن صفا اور مروہ کی سعی نہیں کی، کیا ایسا شخص بیت اللہ کے طواف کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا اور مروہ کی سعی، اور تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حدیث نمبر 396، عمر بن دینار نے کہا ہم نے جابر بن عبداللہ سے بھی یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ وہ بیوی کے قریب بھی اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ صفا اور مروہ کی سعی نہ کر لے۔ حدیث نمبر 397، ہم سے مسدد بن مسر حد بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، سیف ابن ابی سلیمان سے انہوں نے کہا میں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے کہا کہ ابن عمر کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن پہنچے اور آپ کعبے کے اندر داخل ہو گئے۔ ابن عمر نے کہا کہ میں جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے نکل چکے تھے، میں نے دیکھا کہ بلال دونوں دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں، میں نے بلال سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، 2 رکعت ان 2 ستونوں کے درمیان پڑھی تھی جو کعبے میں داخل ہوتے وقت بائیں طرف واقع ہیں، پھر جب باہر تشریف لائے تو کعبے کے سامنے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ حدیث نمبر 398، ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالرزاق بن حمام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابن جریر نے خبر پہنچائی عطا بن ابی رباح سے، انہوں نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے تو اس کے چاروں کونوں میں آپ نے دعا کی اور نماز نہیں پڑھی، پھر جب باہر تشریف لائے تو 2 رکعت نماز کعبے کے سامنے پڑھی اور فرمایا یہی قبلہ ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الصلاۃ کی حدیث نمبر 385 سے 398 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔